کراچی سے راولپنڈی جانے والی سر سید ایکسپریس کی 4 بوگیاں روہڑی اسٹیشن کے قریب پٹری سے اتر گئیں. اب ٹریک پر ٹرینز کی آمد و رفت معطل. ڈیرہ غازی خان میں کوئٹہ روڈ پر سی ٹی ڈی کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ. فتنہ الخوارج کے 2 دہشت گرد مارے گئے، 2 فرار. دستی بم، 2 رائفلز، گولیاں اور بارودی مواد برآمد. علاقے میں سرچ آپریشن جاری. مارے گئے دہشت گرد حساس تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کر چکے تھے. پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کے لیے راہ ہموار. آئی ایم ایف کی جانب سے 25 ستمبر کو منظوری کا امکان. ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے ایجنڈے میں پاکستان کا قرض پروگرام شامل. ڈائریکٹر کمیونیکیشنز جولیا کوزیک نے تصدیق کر دی. وزیر خزانہ کی جانب سے خیر مقدم. محمد اورنگزیب نے کہا تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں. معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے. مہنگائی میں مسلسل کمی سے عام آدمی کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا. معاشی سرگرمیاں بڑھنے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. دوست ممالک نے ایک بار پھر بھرپور ساتھ دیا. آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے اچھے طریقے سے بات آگے بڑھ رہی ہے. قرضوں سے جان چھڑا کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا. وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب. پالیسی ریٹ میں 2% کمی کا خیر مقدم. کہا معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا. دعا ہے شرح سود مہنگائی کی سطح سنگل ڈیجٹ پر آ جائے. مہنگائی میں کمی کا اثر. شرح سود میں 2% کمی 19.5 سے کم ہو کر 17.5% پر آ گئی. 53 ماہ بعد اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2% کمی کی. حکام کے مطابق افراط زر کی شرح میں کمی ہوئی. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی کم ہوا. درآمدی حجم میں اضافے کی توقع. امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے آلات فراہم کرنے والی 5 کمپنیز اور ایک فرد پر پابندی لگا دی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے بیان میں دعویٰ کیا 5 اداروں اور ایک شخص کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں جو بیلسٹک میزائل، کنٹرول میزائل آلات اور ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ میں ملوث ہیں. بیجنگ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف آٹومیشن فارمیشن بلڈنگ انڈسٹری شامل. شاہین 3 اور ابابیل سسٹم اور ٹیسٹنگ راکٹ موٹرز کی تیاری میں معاونت اور آلات کی فراہمی کا الزام. NA-171 رحیم یار خان میں ضمنی الیکشن کا میدان پیپلز پارٹی نے مار دیا. غیر حتمی نتائج میں مختوم طاہر نے 1,16,429 ووٹ حاصل کیے. پی ٹی آئی کے حسان مصطفیٰ 58,251 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. جالوں کا جشن، ڈھول کی تھاپڑ، بھنگڑے. علی امین گنڈاپور کے متنازع بیان نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا افغانستان سے براہ راست بات کا بیان وفاق پر حملہ قرار. کوئی صوبہ کسی ملک سے براہ راست مذاکرات نہیں کر سکتا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا 2 ٹوک پیغام. کہا علی امین گنڈاپور کی گفتگو زہر قاتل ہے. پی ٹی آئی کو ماضی میں جھانکنا چاہیے. زیادتی اور ظلم کا سر اٹھا کر مقابلہ کرنا چاہیے. ایکسٹینشن کا عمل فوج میں ہو یا عدلیہ میں غلط ہے. کل پارلیمنٹ بھی کہہ سکتی ہے ہمیں ایکسٹینشن دو. مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا بات یہاں تک کیوں آ گئی کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے میرا چیف جسٹس آئے. ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنا ہوں گے. چیف جسٹس کی تقرری کا فیصلہ پارلیمان کی کمیٹی کرے. 19ویں ترمیم ختم ہونی چاہیے. میثاق پارلیمان کے لیے قائم خصوصی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں بدمزگی. صاحبزادہ حامد رضا کے الزامات پر خواجہ آصف برہم. اجلاس چھوڑ کر چل دیے. ارکان کے اصرار پر واپسی. کہا یک طرفہ الزامات لگانے ہیں تو کمیٹی کا حصہ نہیں بنوں گا. خورشید شاہ متفقہ طور پر چیئرمین منتخب. مولانا فضل الرحمان کی ان کیمرہ کارروائی کی تجویز منظور. اجلاس آج پھر ہوگا. وزیر اعظم اور گورنر خیبر پختونخوا کا ٹیلی فونک رابطہ. شہباز شریف کا صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار. مل کر اقدامات کا فیصلہ. فیصل کریم کنڈی نے کہا صوبائی حکومت عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے میں ناکام ہو چکی. لکی بروت ٹانگ DI خان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا. IG خیبر پختونخوا کا اعتراف. کہا دہشت گردوں کے خلاف عوام کے ساتھ مل کر کامیابیاں حاصل کی.
مسلح افواج نے ہر مشکل مرحلے پر کے پی پولیس کا بھرپور ساتھ دیا۔ شرپسند عناصر پولیس اور فورسز کے درمیان اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ اور سکھر میں 5 دن کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی، آج سے اطلاق۔ محکمہ داخلہ سندھ نے 17 ستمبر تک پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد میں رات گئے موسلادھار بارش، پشاور موڑ، بلو ایریا، گولڑا شریف، بارہ کہو اور فراش ٹاؤن میں بادل جم کر برسے، جل تھل ایک ہو گیا۔ گرفتاریوں کی چھان بین، اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت اجلاس ایاز صادق نے کہا، آپ سب کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ میری اجازت سے ہوا۔ اگر ایسا ہے تو مجھے سوچنا چاہیے کہ نشست پر رہنا ہے یا نہیں۔ عمر ایوب نے کہا، بتایا جائے نقاب پوش افراد کو چابیاں کس نے دی، بجلی کس کی اجازت سے بند ہوئی، صرف سارجنٹ آرمز کو معطل کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ پی ٹی آئی ارکان کی گرفتاریوں پر صرف معذرت ناقابل قبول، وزیر اعظم یا وزیر داخلہ سے کسی ایک کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کا ضمیر آپ کی مرضی، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اب انقلاب آئے گا۔ علی ظفر کی سینٹ میں گرج برس، سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا، جو کچھ ہوا اس کی تحقیقات جاری، کمیٹی میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان شامل ہیں۔ انقلاب جو کھاد اور پانی مانگتا ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس، بانی پی ٹی آئی کی درخواست بریت مسترد، احتساب عدالت کا وکلا صفائی کو کل نیب تفتیشی افسر پر جرا کرنے کا حکم۔ بشرا بی بی کی بریت پر فیصلہ مرکزی ریفرنس کے ساتھ منسلک۔ توشہ خانہ کیس 2 کی تحقیقات میں پیش رفت، ایف آئی اے کی 3 رکنی جی آئی ٹی نے بانی کو 16 ستمبر کو طلب کر دیا۔ بتایا جائے بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق سے 16 ستمبر تک وضاحت طلب کر لی۔ وزراء نے درخواست گزار کے فوجی ٹرائل کی دھمکی دی۔ بانی پی ٹی آئی ایک عام شہری ہیں، سویلین کا ملٹری ٹرائل عدالت کے لیے باعث فکر ہے۔ وفاق کی طرف سے واضح موقف آنا چاہیے۔ آج ہم کہہ دیں کہ ابھی کچھ نہیں ہے، کل آپ ملٹری ٹرائل کا آرڈر لے کر آئیں، پھر کیا ہوگا؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس۔ امریکی صدارتی امیدوار کیملا ہیرس کا ایک اور مباحثے کا چیلنج، ڈونلڈ ٹرمپ کا انکار، کہا لڑائی میں ہارنے والا ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میں ایک اور فائٹ چاہتا ہوں۔ سروے بتا رہے ہیں کہ فلاڈیلفیا میں ہونے والا مباحثہ کیملا ہیرس ہار چکی ہیں۔ اور چیمپئنز کپ کا پہلا میچ، مارخورز نے پینتھرز کو 160 رن سے ہرا دیا۔ 348 رنز ہدف کے تعاقب میں شاداب خان کی ٹیم 187 رنز پر آؤٹ۔ نسیم شاہ اور عاقف جاوید کے 3 وکٹیں۔ فاتح ٹیم کے کامران غلام کی سنچری۔ آج لائنز اور اسٹیلینز آمنے سامنے ہوں گے۔